اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے تمہارا پکچر سب نے کھنچوا لی ہے، اب مہربانی فرما کر تم دور ہو کر بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے پری نے خود بھی تھوڑا فاصلے پر ہونے کی کوشش کی، کیونکہ بھاری میکسی کی وجہ سے اس کا اٹھنا مشکل تھا، جبکہ سعد آسانی سے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پری اور سعد کا فوٹو سیشن ہوا تھا، جس میں فوٹوگرافر کے بتائے ہوئے مختلف پوزز بناتے ہوئے پری کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہر 2 منٹ بعد وہ فوٹوگرافر اور سعد کو گھورنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فوٹوگرافر نے جب ایک اور پوز بنانے کا کہا تو پری نے پہلے اسے گھورا اور پھر سعد سے کہا، اس سے کہو کہ ہمیں اور پکچرز نہیں کھنچوانی، لیکن مجھے تو ابھی بہت سی پکچرز کھنچوانی ہیں۔ پری کا لال چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے سعد نے سنجیدگی سے کہا اور پوز کے مطابق مسکراتی نظروں سے پری کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اسمائل پلیز۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر پری نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بمشکل مسکرائی اور پھر ایسے بہت سے پوزز کے بعد فوٹو سیشن ختم ہوا تو پری نے سکھ کا سانس لیا۔ ہال سے واپسی پر پری کو پیاس کا احساس ہوا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ پری کے کہنے پر سعد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بھی ابھی پیاس لگنی تھی، اب کچھ دیر ویٹ کرو، گھر آنے والا ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا، یہ پیاس بھی نہ تمہاری وجہ سے ہی لگ رہی ہے، نہ تم بار بار مجھے غصہ دلاتے اور نہ ہی غصے سے میرا حلق خشک ہوتا اور نہ مجھے پیاس لگتی، اس لیے چپ چاپ ابھی مجھے پانی پلا دو۔ پری کی غصے بھری آواز سن کر سعد نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روکی اور پانی لینے کے لیے گاڑی سے اتر گیا۔ ابھی سعد گیا ہی تھا کہ گاڑی میں فون بجنے کی آواز آئی۔ پری نے اپنے فون کی طرف دیکھا، وہ اس کے پرس میں تھا، تو پری نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے پتہ چلا کہ یہ سعد کا فون ہے جو گاڑی میں بھول گیا ہے۔ پری نے فون اٹھا کر اس کی اسکرین کی طرف دیکھا تو ثنایا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو پری نے اگنور کیا، لیکن جب فون مسلسل بجتا رہا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پری نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، جبکہ خود وہ خاموش رہی۔ سعد دیکھو، پلیز فون بند مت کرنا، پلیز تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز کہہ دو کہ تم نے شادی نہیں کی۔ سعد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، سعد میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سعد اسے چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے اور بہت خوش رہیں گے، پلیز سعد تم سن رہے ہو، پلیز کچھ تو بولو۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز سن کر پری حقیقتاً حیران رہ گئی تھی اور بنا کچھ بولے اس نے فون کاٹ دیا۔ تو کیا سعد کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں تباہ کی؟ پہلے حیرت سے اور پھر غصے سے پری نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد سعد پانی لے کر آ چکا تھا اور اس کی طرف بڑھا رہا تھا، لیکن پری کو اب ہوش ہی کہاں تھا۔ اس نے گمسم دی ہو کر پانی کے 2 گھونٹ لیے اور پانی کی بوتل واپس رکھ دی۔ پری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی تک اس فون کال پر ہی تھا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میری زندگی کیوں تباہ کی۔ اس لڑکی کی باتیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اسے تو ہوش تب آیا جب وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا اثار قائم کر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ سعد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو پری اچھل کر پیچھے ہٹی، لیکن ابھی بھی سعد کی مضبوط اثار میں تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوچیں تھیں، بہت سے سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی سرائی دار گردن پر جھکا تو اس پر اپنے دکتے ہوئے لب رکھ دیے تو گویا پری کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا اور پاس پڑا اوزار اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اپنی میکسی سنبھال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ سعد بہتے خون کے ساتھ اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد پری نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنے لب کاٹنے لگی اور مڑ کر بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاری میکسی پہنے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی، دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے
دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا جبکہ اس کے سر پر بینڈیج ہوا تھا۔ ہارٹ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں نظر آتے پری کے عکس کو دیکھ کر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے میں کھڑی پری کو اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ سعد میں نے جان بوجھ کر بالکل چپ آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، پری کی کلائی موڑتے ہوئے سعد نے دھاڑا تھا جس پر پری کی سسکی نکلی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا ہاں کہ تمہارے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ سعد کو اگر پری نہ ملی تو وہ کسی عظیم ہستی سے محروم رہ گیا۔ سعد میں شٹ اپ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، یہ ڈریس چینج کر لو اور نکلو میرے کمرے سے۔ سعد کے 2 ٹوک لہجے میں کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ سعد میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ لاپرواہی سے کہتے ہوئے سعد آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا اور گھڑی دیکھ کر بولا اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ سعد، پری نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ پری کو وہی کھڑے دیکھ کر سعد بولا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پری ڈیٹو کی طرح کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 4 منٹ اینڈ 12 سیکنڈ لیفٹ، اس کے بعد میں دھکے دے کر نکالوں گا، پھر چاہے تم نے ڈریس بھی چینج نہ کیا ہو، یہ بھی میرا کمرہ ہے۔ پری تڑپ کر بولی سیریسلی؟ یہ کہتے ہوئے سعد طنزیہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے پری کا ہینگ کیا ہوا ایک لان کا سوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ جلدی سعد، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ایسے نہیں نکال سکتے مجھے۔ پری نے آج پہلی دفعہ اسے آپ کہا تھا جس پر سعد پلٹا۔ اچھا بیوی ہو تو بیوی بن کے دکھاؤ نا۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظریں جھکا لی اور زمین میں گورنے لگی۔ نہیں بن سکتی نا تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا، تمہارے پاس 2 منٹ ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واش روم سے سادہ حلیے میں نکلی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے رہتے۔ وہ لان میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی، اس قدر کہ اسے رات کی تاریکی کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرنے کے بعد جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ تبھی اس کی نظر میں پڑی جہاں اسے کوئی حلیہ سا نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ کون ہے، تو ایک گہری سانس لے کر وہ لان کی طرف چل دیا اور جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا تو پری نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن سعد نے اسے لیے اپنا کمرے کی طرف بڑھتا گیا اور کمرے میں آ کر اسے چھوڑا۔ اب کیوں لے کے آئے ہو مجھے؟ پری نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں لانے کا، لیکن جہاں تم بیٹھی تھی نا وہاں آدھے محلے کو پتہ چل۔ ہاں تو پتہ چلنے دیتے نا، سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم کتنے ہونہار ہوشیار شوہر ہو جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی کو کمرے سے نکال دیا۔ اچھا تو میری شان میں قصیدے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارنامے بھی سب کو بتانا۔ سعد کے جھلے کٹے انداز پر پری دانت پیس کر رہ گئی جبکہ سعد بیڈ پر کمبل تانے آرام سے لیٹا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ سعد کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، وہ بھی فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے ناشتہ لاتی فائزہ بیگم کی نظر سعد کی چوٹ پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا سعد یہ کیا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم یہ کہتے ہوئے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ مما کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ یہ ہلکی سی چوٹ ہے، بھلا بتاؤ کیسے لگی مما؟ وہ فائزہ بیگم کے سوال پر 1 منٹ کے لیے سعد گڑبڑا گیا، لیکن پھر سنبھال کر سامنے سے آتی پری کو دیکھ کر بولا وہ میں سلپ ہو گیا تھا تو ٹیبل کا نوک لگ گیا، ہلکی سی چوٹ ہے، آپ آئیے نا ناشتہ کریں۔ پری نظریں چرا کر سامنے سے گزر گئی۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عالیہ نے اپنے وعدے کے مطابق نہ تو فجر کو فون کرتا تھا اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کی، جس وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ عشاء کی آبادی شہر کے ایک سنسان علاقے میں تھی اور چونکہ بہت بڑک تھی اس لیے وہاں کم گھر تھے اور ایک کونے میں ہونے کے باعث وہاں لوگوں کا آنا جانا بھی کم تھا۔ فجر خود تو وہاں نہیں گئی تھی لیکن ساجدہ اور محسن گئے تھے، اس لیے فجر کو امید تھی کہ اس کی اور شاہ کی شادی کے بعد عالیہ اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اسے امید تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصہ بعد اسے ڈھونڈے، لیکن پھر وہ یقیناً اسے بھول جائے گا۔ اس نے شادی کے بعد نمبر چینج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ کسی طرح بھی اسے تنگ نہ کرے۔ پری اور سعد اب ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اکثر وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔
اس دوران اگر فرق آیا تھا تو بس اتنا کہ اب پری طلاق کی بات نہیں کرتی تھی اور ساتھ اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ باقی سب ویسے ہی تھا۔ ساتھ کب بھی پری کو یوں نہیں چھوڑنے جاتا تھا اور اکثر پری کی ضد پر وہ اسے زائدہ اور عابدہ سے ملوانے لے جاتا۔ ڈنر کے بعد ساتھ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب پری بھی اس کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر اسے کام کرتا دیکھنے کے بعد اس نے ساتھ کو مخاطب کیا۔ ساتھ نے ہنگا بھرا جبکہ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر جمی تھی۔ ساتھ وہ اگلے ہفتے فجر کی شادی ہے تو میں کل اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، ویسے تو جیسے تم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو نا۔ وہ ایکچولی فجر نے مجھے تمہیں اور پپو کو خاص طور پر انوائٹ کیا ہے تو تم آؤ گے نا شادی پر؟ پری کے کہنے پر ساتھ نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں۔ لیکن کیوں؟ سب کیا سوچیں گے کہ تم کیوں نہیں آئے؟ پری کا منہ اتر گیا۔ سب یہ سوچیں گے کہ میں بزی ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تم بزی تھی جب میرے دوست نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ ساتھ نے پری کو یاد دلاتے ہوئے کہا، جب اس کے دوست نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا لیکن پری نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بزی ہے۔ ساتھ تم بدلہ پھر کبھی نہیں لے سکتے، ہرگز نہیں۔ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے۔ میں تمہارا کوئی ادار نہیں رکھنا چاہتا، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یو کانٹ ڈو دس ود می، رونے والی شکل بنا کر پری نے کہا، آئی کین۔ ساتھ کے کہنے پر پری نے بے بسی سے رخ موڑ لیا کیونکہ فجر نے اسے بہت اصرار سے سعد اور فائزہ بیگم کو بلایا تھا اور پری نے حامی بھی بھری تھی، جس پر فائزہ بیگم تو تیار تھی لیکن سعد کو رضامند کرنا اس کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ سعد نے ایک نظر منہ موڑے بیٹھی پری کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں صرف بارات پر آؤں گا۔ سعد کے کہنے پر پری جو فجر کو انکار کرنے کی وجہ سوچ رہی تھی، سعد کی بات سن کر پری ایک جھٹکے سے مڑی اور خوشی اور بے یقینی کی کیفیت کے زیر اثر اس کے گلے لگ کر بولی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ پری کی اس حرکت پر سعد بھی ایک پل کو حیران رہ گیا تھا اور وہیں دوسری طرف پری کو بھی جب اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو فوراً اس سے دوری ہوئی اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، میں پیکنگ کر لوں؟ اور یہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ سعد صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پری نے رات فجر کو اپنے آنے کا بتایا تھا، تبھی وہ صبح اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا انتظار آخر ختم ہو ہی گیا جب وہ آئی۔ دونوں بہت خوشی سے ملی، بے شک وہ یونی میں ملتی تھی لیکن وہاں پر وہ باتیں نہیں کر پاتی تھی کیونکہ دونوں لیکچرز لینے کے فوراً بعد گھر چلی جاتی، اس لیے اب انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔